نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن سن 2025 ہجری 1446۔ اس چینل پہ ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم۔ سورہ مریم کا پارٹ 1 ملاحظہ فرمانے کے لیے دیکھیے چینل کی پچھلی ویڈیوز اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو روزانہ قرآن کا کچھ حصہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے مل سکے۔ سورہ مریم ہم نے آیت سے 1 سے لے کے 43 تک پہلے پارٹ 1 میں پڑھ لی تھی۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 44۔ یا ابتی لعبت الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا پچھلی آیتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، آپ میری طرح ایک رب پر ایمان لائیے۔ آگے فرماتے ہیں میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یعنی کہ جو آپ بتوں کو پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو اب اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان کے ساتھ مل کے، کیونکہ شیطان تو اللہ کا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ مستقل نافرمانیاں، مستقل شرک، مستقل کفر عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا اور وہ انتہا کی حد تک بت پرست تھا اور بہت بڑے لوگوں میں سے تھا اپنے لوگوں کے۔ انہوں نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھروں کی مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ یعنی کہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں الگ ہو جائے، یعنی مجھ سے۔ کیا کہا اچھا تم پر سلام ہو، اور وہ الگ بھی ہو گئے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر بیٹا چلا بھی جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ماں باپ اگر حق پر نہیں ہے نا، آپ کو کفر کا شرک کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ ماں باپ کا بھی حکم نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ قطع تعلق بھی کیا جا سکتا ہے سخت سچویشن میں۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا اگر تم باز نہیں آئے تو میں پتھروں سے مار ڈالوں گا، تو اس لیے پھر انہوں نے قطع تعلق کیا، کہا اچھا آپ پر سلام ہو، میں نے اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ یعنی انہوں نے یہ اس وقت کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا علم نہیں تھا کہ مشرک جو ہے اس کے لیے دعا بھی نہ کرو، اس کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن بخشش کی نہیں۔ وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے، میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے الگ ہوئے تھے تو اللہ نے انہیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، پہلے یعقوب پھر اسحاق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کی طرح ہی کیا ہے، اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا تھا، بڑی بڑی آزمائشیں ان کی راہ میں آئی تھیں۔ سب سے پہلے تو جو نمرود نے آگ جلا دی تھی اس میں وہ کود پڑے تھے، وہ آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اس کے بعد دوسری وہ آزمائش حضرت ہاجرہ جو تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت ہاجرہ کو لے جا کے
وہ وہاں پر چھوڑ دیا تھا، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے جو پہاڑ تھے ان میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بہت آزما چکے تھے انہیں، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد میں وہ خیر جاری کر دی اور ان کو بہت نوازا۔ تمام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے، اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا اتنی آزمائش لینے کے بعد۔ آیت نمبر 50، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا، یعنی کہ بندوں کی زبان پر ان کے ذکر کو جاری کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی ہے جو چنا ہوا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے نداد کی، آواز کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ ہارون علیہ السلام کو جب نبی بنایا تھا ان کے ساتھ، جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے، اور اللہ نے جو ہے کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خاص شرط دیا تھا کہ وہ اللہ سے کلام کر سکتے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا بلکہ، اور اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ تھا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، یہ تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کا کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا، اور اولاد ابراہیم یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ اندر لوگوں میں سے ہے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑگڑاتے پڑھتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آ کر رہے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی تو یہی ہو رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم عذاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ کون سا عذاب؟ نااہل حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، جس سے ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ آج آپ دیکھ لیں لوگ روزے کی حالت میں کس قدر لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بجز ان کے جو توبہ کر لیں، یعنی ان کا نقصان ان کو ملے گا جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور نماز ضائع کر دی، اور ان کے علاوہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، سو وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے لیے صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہو۔ ہم تیرے بغیر رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کل چیزیں ہیں، اسی کی ملکیت ہے، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ یہ آیات اس وقت اتری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی وحی لے کر آنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، جس پر انہوں نے یہ فرمایا تھا، آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر، اسی کی عبادت پر جم جا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم
ہر گروہ سے جیسے بہت ہی خطرناک مجرم جس طرح حاضر کیے جاتے اس طرح حاضر کیے جائیں گے. پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کی زیادہ سزاوار ہے. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصلہ شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. ہم نے تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ کر تھیں. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کی خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت کو. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں. کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں. جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور دیکھ لیں گے یہ اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے. یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا. وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر. ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے. کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا. کتنی کلیئر بات ہے دیکھیں. کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ سے کوئی قول قرار لے لیا ہو. اب قول قرار کا مطلب ہے ایمان اور تقوی یعنی اہل ایمان تقوی جنہوں نے اپنی دنیا آخرت کے بدلے بیچ دی اور آخرت کے لیے عمل کیے. ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، عیسائیوں کی. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. بھاری جھوٹ یعنی قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. کسی پر بہتان لگانا سخت گناہ ہے. سخت اتنا سخت گناہ ہے کہ جیسے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور یہ کہ رب پر الزام لگانا اولاد کے حوالے سے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. اچھا جی، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے. شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. یعنی کتنے چیلے چپاڑے تم لے کے گھومتے ہو نا، سرداروں سے کہا جا رہا ہے، تو یہ قیامت کے دن اکیلے حاضر ہوں گے. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ عمل کیے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر، اور ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا. یعنی دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی سے ان کے دلوں میں اس کی محبت ہو جائے گی. مرنے کے بعد نیک اچھے لفظوں میں اسے یاد کیا جائے گا. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ عمل کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کرے گا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دیا کر. ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں. کیا ان میں سے ایک کی بھی تو آہٹ پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک تیرے کان میں پڑتی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے؟ تو احساس وہ ہوتا ہے حس جس کے ذریعے سمجھ آتی ہے، ادراک ہوتا ہے کسی چیز کا. جیسے ہمارے جسم میں بہت ساری حسیات ہیں نا، چھونے کی حس، دیکھنے کی حس، محسوس کرنے کی حس.
یعنی تو کیا ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ ان کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں جو تو انہیں دیکھ سکے گا یا چھو سکے گا، جو جماعتیں اللہ نے پہلے تباہ کی ہیں۔ کیا تو ان کی آہت بھی پاتا ہے؟ اور ان کی نافرمانی کے سبب تباہ کر دیے۔ سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم۔